روح انسان کے جسم سے نکل جائے تو بے جان دھڑ رہ جاتا ہے. کتنا قیمتی انسان بظاہر کیوں نہ ہو، روح کے جسم سے نکلنے کے ساتھ ہی وہ بیکار بن جاتے ہیں. جیسے غبارے کے اندر سے ہوا نکل گئی، کسی کام کا نہیں رہا. ایسے ہی جس انسان کے وجود میں علم نہیں ہے، خالی العلم ہے، تو وہ بیچارہ چلتا پھرتا جانور کی مثل ہے. کل انعام بل ہم اضل. اس لیے علم انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو راستہ اللہ کو اس کے نبی کو پسند ہے. اور جب علم نہیں ہوتا تو پھر اپنی مرضی سے چلتے ہیں، جیسے وہ جانور جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، جدھر منہ کر لیا بس ادھر ہی چڑھنے کے لیے نکل گیا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، فرمایا اقرا، اور کتنے مشقت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچی پہاڑی پہ غار حرا میں گئے، عبادت کی، تنہائی اختیار کی، راستے کی مشقت، اور پھر جبرائیل علیہ السلام سورۃ علق کی 5 آیتیں لے کر کے اترے، اور سب سے پہلا جو جملہ کہا وہ کہا اقرا. اب یہ پڑھنا اتنا اہم کام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پہلا حکم نازل ہوا وہ ہے اقرا، پڑھیے. یہی وجہ ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. یہی وہی نیچے مکہ المکرمہ کے میدان میں بھی اتر سکتی تھی اور مشقت کے بغیر بھی اتر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی بتلانا منظور تھا کہ یہ اتنا آسانی سے آنے والا علم نہیں ہے، اور اس کا تجربہ اور اس کا مشاہدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو دینی مدارس میں جن کا آنا جانا رہتا ہے. اب طالب العلم سے پوچھیں کہ وہ بیچارہ مدرسے میں جاتا ہے، کھانا اس کو نارمل ملتا ہے، رہائش اس کو، اور پھر گھر سے بے گھر ہوتا ہے، کئی پریشانیوں کا سامنا، لیکن پڑھ کیا رہا ہوتا ہے؟ وہی والا علم پڑھ رہا ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. عالم بن جاؤ یا طالب العلم بن جاؤ، یا ان کی بات کو سننے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. تو جب علم اترے گا پھر انسان کی زندگی ایسے ہوگی، اور پھر راستہ اس کو سیدھا اس طرح نظر آئے گا جیسے رات کے اندھیرے میں روشنی اس کے پاس ہو اور وہ لائٹ لگا کے، بیٹری لگا کے وہ چلتا ہو. اور اگر علم نہیں ہے تو پھر ایسے سمجھیے گا کہ جیسے رات کے اندھیرے میں مشکل ترین راستے پہ بغیر روشنی کے وہ چل رہا ہے، ہلاکت کے بغیر کچھ نہیں. کہیں سے بھی گرا تو پہاڑ سے نیچے، ہلاکت کے بغیر کچھ نہیں آئے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنانا آسان تب ہے جبکہ قرآن کا، وحی کا، حدیث کا علم انسان کے اندر ہو. اور علم کب آئے گا؟ جب علم کو سیکھے گا. اور علم سیکھے گا کون؟ جو سیکھنے کا ارادہ کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے.